جس مضمون پہ ہم آپ سے بات کرنے لگے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، غربت نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہ شاید نوکری بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا پوری قوم کا مسئلہ صحت ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی قوم دنیا میں شوگر میں نمبر 1 ہے۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 25 کروڑ میں سے 5 کروڑ کو شوگر ہو چکی ہے۔ ایک دن میں 300 پیر ٹانگ کٹ رہا ہے، یہ ڈیٹے میں ریکارڈ ہے۔ میں جب بھی یہ بات کہتا ہوں تو مجھے وہ تصویر یاد آ جاتی ہے، کسی پشاور کے ڈاکٹر نے مجھے اپنے ڈسٹ بین کی پکچر عمران صاحب بھیجی، اس میں 2 ٹانگیں کٹی پڑی تھی۔ تو جیسے کوڑے میں کوئی چیز گری ہوتی ہے ایسے 2 ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، ہم اندازہ نہیں لگا پا رہے۔ ابھی کل میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے سلیم صافی صاحب کے ساتھ، جیو کی جرگا کی، اسی موضوع پہ۔ بدقسمتی سے 8.25 کروڑ لوگ، 25 کروڑ میں سے 8.25 کروڑ لوگ اس ملک میں ذہنی بیماریوں کے شکار ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ 8 کروڑ لوگ ہمارے علاوہ ہیں، ہمارے گھر کے علاوہ ہیں، ہمارے ادارے کے علاوہ ہیں، ہماری دکان کے علاوہ ہیں، ہمارے دفتر کے علاوہ ہیں، ہماری فیکٹری کے علاوہ ہیں، یا شاید ہمارے محلے کے علاوہ ہیں۔ اطلاع کے لیے عرض ہے وہ اسی معاشرے میں ہیں، وہ اسی شہر میں ہیں، وہ اسی محلے میں ہیں، وہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ 8.25 کروڑ لوگ ذہنی بیماریوں کے شکار ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے، یہ قوم بری نہیں ہے، یہ قوم کرمنل نہیں ہے، یہ قوم ذہنی مریض بن چکی ہے۔ اور 8 کروڑ کا مطلب یہ 1/3، 3 میں سے 1 فرد۔ آج سے 5 سال پہلے کی رپورٹ تھی، 5 میں سے 1 شخص جو تھا وہ ذہنی بیماریوں کا شکار تھا۔ آج 3 میں سے 1 شخص سٹریس، ڈپریشن، بائیپولر، obsessive compulsion disorder، موڈ ڈس آرڈر، تھاٹ ڈس آرڈر، نا امیدی، یاسیت، کسی نہ کسی چیز کا شکار ہے۔ اس ملک میں کبھی نہیں ہوا کہ 30 روپے کی خاطر بلے مار کے بندے مار دیے جائیں، 30 روپے کی خاطر، کیلوں کی ریڑھی پہ 30 روپے کی خاطر۔ کبھی نہیں ہم نے نظارہ دیکھا تھا کہ گرم چائے جو ہے وہ چائے والا ایک 8 سال کے بچے کے منہ کے اوپر روڑ دے۔ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ فیصل آباد میں ایک باپ جو ہے وہ 3 بچوں کے گلے پہ چھری پھیر کے باہر نکلے اور پولیس اس کو پکڑے۔ کبھی نہیں سنا تھا کہ ٹرین کے آگے پوری فیملی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، ٹکڑے ان کے بعد ملیں گے۔ کبھی نہیں سنا تھا کہ ہانڈی میں زہر دے کے باپ جو ہے وہ سب کو مار دیتا جی غربت کی۔ غربت تو دنیا کا مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں، اللہ اتنا بڑا رازق ہے، غربت اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے 2 بڑے مسئلے ہیں جس پہ آج آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں، پیرنٹنگ بھی بچوں کی تربیت کا نام نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت کا نام ہے۔ میرے والد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کو سیکنڈ کریں گے۔ بندے کی اصل کمائی اولاد ہے۔ اولاد کھجل ہو جائے بندہ کھجل ہو جاتا ہے، اولاد ناکام ہو جائے بندہ ناکام ہو جاتا ہے، اولاد کامیاب ہو جائے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی دولت بینک میں نہیں پڑی ہوئی، تجوری میں نہیں پڑی ہوئی، پراپرٹی نہیں ہے، سب سے قیمتی اولاد ہے۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، اس وقت چھوٹی عمر کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ورسٹ ٹائم ہے، پچھلے 1.5 سال میں ینگ بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، پر ڈے 1400 بندہ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے اس ملک میں۔ ذرا سوچئے، صبح ہوتی ہے رات تک قبروں میں 18,000 بندہ پاکستان میں جاتا ہے، 18,000 بندہ مر رہا ہے ایک دن میں، جس میں سے 1400 بندہ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا ماخذ جو ہے وہ شوگر ہے۔ ایک ایکسپرٹ ہے شوگر کے، انہوں نے چند دن پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے مجھے بات کہی کہ شاہ جی اگر یہ ہم باتیں نہیں کریں گے نا، اگلے 10 سالوں بعد جیسے گلی گلی محلے اسٹیشنری کی دکان ہے، ڈائلسس کی مشینیں ایسے لگی ہوں گی، کدھر جائیں گے ہم بیمار قوم کیسے بن گئے ہیں؟ اللہ کو طاقتور مسلمان پسند ہے، ہم بیمار مسلمان ہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ 3 لاہور میں ہاسپٹل ہیں کینسر کے جی۔ مجھے ہر ہفتے کسی جاننے والے کی سفارش آئی ہوتی ہے، انمول میں کہہ دیں، شوکت خانم کہہ دیں، کینسر کیئر میں کہہ دیں، اتنے بچوں کو کینسر ہو رہا ہے۔ اور جا کے ذرا اس بچے کے والدین کی حالت دیکھیے جس کو 3rd 4th سٹیج کا کینسر ہو گیا، نظر آ رہا ہے 3 مہینے کا مہمان ہے، 4 مہینے کا مہمان ہے۔ یہ ایسا کیا ہوا؟ ایسا تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ سیرت کو فالو کیجئے، ہم نے جتنی ریسرچ کی ہے ہمیں یہی پتہ لگا ہے، سیرت کا پیغام یہی تھا کہ سادہ زندگی اپنانی چاہیے۔ میں بدقسمتی سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، پوری قوم بھوک سے نہیں مر رہی، کھا کے مر رہی ہے۔ میرا بچپن اس مون مارکیٹ میں عمران بھائی ہمارا گزرا ہوا ہے، اتنے ڈھابے نہیں تھے جتنے ڈھابے آج ہیں۔ اس گلشن آبی میں زندگی کے 40 سال گزرے ہیں، ایک بیکری تھی، بیکریوں کی جا کے لائنیں دیکھ لیں کتنی، ایک فارمیسی وہ اندر ہوتی تھی نواریاں چونک میں،
ایک ادھی کو مین روڈ پہ 2 فارمیسی گلشن راوی میں تھی. ذرا جا کے مین روڈ پہ فارمیسیوں کی آپ دیکھ لیں, ڈاکٹروں کے کلینک دیکھ لیں, مریضوں کی تعداد دیکھ لیں کتنی ہے. کیا ہوا ایسا؟ کچھ ہوا ایسا, کچھ غلطی ہوئی ہم سے, اس کو ہم ٹھیک نہیں کر رہے. تو آج کی یہ ساری جو ہماری گفتگو ہے, میری آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ کم از کم 10,000 علماء KPK میں ہم ٹرینڈ کر چکے ہیں. جو مشن ہے فاؤنڈیشن کا, تربیہ فاؤنڈیشن کا, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا, حسین صاحب کا, 10,000 مسجدوں کے علماء کو ہم ٹرینڈ کر چکے ہیں. کرنا نہیں ہے, اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, اس کے لیے وقت بھی چاہیے, اس کے لیے وسائل بھی چاہیے, وہ لگا دیے گئے تاکہ وہاں کے مساجد کے موضوع بدلیں, جمعے کے خطبے بدلیں. قصور ایک ایسا شہر ہے جہاں پر لوگ عشر دینا انہوں نے شروع کر دیا اس مہم کی وجہ سے. اس مہم کی وجہ سے کولڈ ڈرنک پینی بند کر دیا انہوں نے. محنت کی ہم نے علماء پہ. چند دن پہلے میں جمعے کا دن تھا, کسی کے گھر میری دعوت تھی, ہمارے ریکٹر ہیں جکی کے, میرے استاد بھی ہیں ڈاکٹر فضل صاحب, ان کے گھر دعوت تھی. تو میں جمعے والے دن ادھر تھا. ان کا جمعہ پڑھنے چلتے, جمعہ پڑھنے گئے تو جو وہاں پر خطیب تھے وہ جو خطبہ دے رہے تھے وہ خطبہ ہمارے اس مشن کا حصہ تھا. وہ وہی خطبہ تھا جو ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سنیں گے. مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے جمعے کے خطبے میں وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو گھروں کی ضرورت ہے. تو میری آخری بات آپ سے صرف اتنی ہے, میرا یہ خواب ہے آپ کے لیے, آپ کا گھر صحت مند ہو, اس گھر میں دوائیں نہ ہوں, اس گھر کی فریج کھولیں کولڈ ڈرنکس نہ نکلیں اس میں سے, اس گھر میں صحت مند اولاد ہو. کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. آخری بات یہ کہہ رہا ہوں, ایک عالم دین تھے, انہوں نے کہا جی درجے ہیں, رزق کے درجے ہیں, 250 درجے ہیں. منزلیں ہوتی ہیں نا, یہ منزل ہے, یہ منزل ہے, یہ منزل ہے, یہ سب سے نیچے منزل. انہوں نے کہا سب سے اوپر جو منزل ہے نا, رزق کی جو سب سے بڑی ایک عنایت اللہ کی ہے وہ صحت ہے. سب سے کمتر جو شکل ہے وہ پیسہ ہے. رزق کی سب سے کمتر شکل پیسہ ہے. ہمیں لگتا ہے یہ سب کچھ پیسہ ہے. میں کئی بار ٹریول کرتے ہوئے, ایک دفعہ ٹریول کرتے پچھلے دنوں آ رہا ہے, ایک صاحب تھے 11 گولیاں کھائیں, انہوں نے ٹیکا بھی لگایا پین کا. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ 11 گولیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. دوسری بڑی جو دولت ہے نا, وہ یاد رکھیے اولاد ہے, صحت مند اولاد ہے. اللہ سب کی اولاد کو صحت دے, اللہ سب کو صحت دے. یہ دوسرا بڑا درجہ ہے. بچہ بیمار ہوتا ہے, ماں سو نہیں سکتی. بچہ بیمار ہوتا ہے نا تو کلینک کی اور ہاسپٹلوں کے ماں باپ کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں. جا کے چلڈرن ہاسپٹل میں دیکھ لیجیے. یہ چند دن پہلے ایک کمپین ڈیزائن کرنی تھی, مجھے ڈین نے بلایا ہوا, میرے دوست ہیں ٹیپو صاحب, ڈاکٹر ٹیپو. KPK سے کہاں سے خدا کی قسم بچے اٹھائے ہوئے ہیں لوگ, صحت کے لیے آ رہے ہیں. بیمار ہو گیا بچہ, لبا کام نہیں کرتا, یہ مسئلہ ہے, نظر ٹھیک نہیں ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے, دل میں سوراخ ہے. میں قسمن کہتا ہوں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے بچہ اگر بیمار ہو. بیمار ہو ٹھیک ہو جائے, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر بیمار ہو, بیمار رہے, بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. یہ نعمتیں تب سمجھ آتی ہیں. 250 رزق کے درجے ہیں, اور اسی لیے قبر میں پہلا سوال ہے من ربو کا. تم نے پہچانا, تم نے کہنا پیسہ میرا رازق تھا. اللہ کے بندو, اللہ رازق تھا, سب سے بڑا رزق صحت تھی, سب سے بڑی دولت. دین بھی یہ کہتا ہے, ریکارڈڈ ہسٹری بھی یہ کہتی ہے, سب سے بڑی دولت صحت ہے. میرا ایک کوچ تھا, فزیکل کوچ, گھر آ کے مجھے ورزش کراتا تھا, اسٹریچنگ کراتا تھا. ایک دن آیا, اس کے نا چہرے پہ ہلکی سی, اس کا نام ہے شہباز نام, میرے سے عمر میں بڑے بھائی بھی ہیں. تو میرا جو گھر کا بیٹ مین ہے وہ چائے بنا کے لاتا تھا, میں ورزش کرتا رہتا تھا. وہ مسکرا ہی جائے, میں کہتا نہیں شہباز بھائی سچ سچ بتائیں کیا ہوا ہے. کہنا کل میں نا ایک کھرپتی غریب دیکھا. میں کہا وہ کون ہوتا ہے؟ کہنا جی وہ ایک, میں کینٹ گیا تو ایک صاحب ہے سن, ان کا ارباں کا کاروبار ہے, کہ 10 بیماریاں بھی لگیاں نے. تو نیا نام مجھے پتہ لگا, ارب پتی غریب. غریب وہ ہے جس کی صحت خراب ہے. صحت قائم ہونا تو پھر آپ کو سکی روٹی بھی صحت دے دیتی. صحت ٹھیک نہیں ہے نا تو دیسی گھیو بھی ہضم نہیں ہوتا. تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے, اللہ آپ کو صحت دے, آپ کی اولادوں کو صحت دے, آپ کے گھر والوں کو صحت دے, اور اللہ میری قوم کو, میری امت کو